میری ایک بچی نے سوال پوچھا ہے کہ میرے محترم پیر صاحب کو بیعت ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں ہوں، ابھی تک میں چشتیہ یا قادریہ سروردی کے اسباق ان سے نہیں لیے ہیں، اور میں قرآن کی حافظہ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے پیر صاحب نے شمع شبستان رضا پر ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھو گی اور یا آپ ان میں سے تعویذات لکھو گی تو آپ کو رجعت ہو جائے گی، آپ واپس رجوع کرتی جائے گی، آپ کی سلوک و تصوف کا کام ختم ہو جائے گا، تو آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا مرشد جو ہے کیا وہ شمع شبستان رضا کی عامل ہے؟ کیا ان کو شمع شبستان رضا کی تعویذات اور ورد و اوراد کی اجازت دی گئی ہے؟ کسی شیخ سے اس نے اجازت لی ہے اور اس شیخ نے کیا اس کو اجازت دی ہے کہ آپ کسی اور بندے کو بھی یہ اجازت دے دیں؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کنفرم کروائیں۔ اگر تو ایسا ہے کہ ان کی کسی شیخ نے ان کو اجازت دی ہوگی شمع شبستان رضا کی تعویذات یا ان کی عملیات کی، تو اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ شمع شبستان رضا کی تعویذات یا دوسری تعویذات جو ہے وہ ان کی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں ہے۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا تعلق جو ہے وہ باطنی ذکر و اذکار کے ساتھ ہے، قلب ہے، روح ہے، سر خفی، اخفا، نفسی، قالبی، نفیس بات، مراقبات، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اسباق ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جو ورد و اوراد و وظائف ہے اس کے لیے کسی اور شیخ کامل مکمل سے ان تعویذات کی اجازت لینے ہوگی۔ اگر آپ کا یہ شیخ ان کو شمع شبستان رضا کی کہیں سے اجازت ملی ہے اور اس نے آپ میں یہ خاصیت دیکھی ہے کہ آپ اس کو آگے تک بڑھا سکتی ہو تو پھر آپ بڑھائیں اس کو، آپ کو اگر ان کی طرف سے اجازت ملی ہے تو پھر آپ اس کو کرتے جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تعویذات اور عملیات کرنے کی وجہ سے آپ کی اپنی ذکر میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں، تعویذات کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے ذکر و اذکار میں فتور آ جاتا ہے، ہم اپنی ذکر و اذکار کو بھول جاتے ہیں اور پھر اسی کام پہ لگے رہتے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے ہمارے لیے۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں قرآن کے حافظہ نہیں ہوں تو میں کیسے تعویذات کر سکتی ہوں؟ تعویذات و عملیات کے لیے حافظ قرآن بننا یا حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے، ہاں حروف کی تصحیح، حروف کی ادائیگی اور جو آپ کو ورد و اوراد بتائے جاتے ہیں کہ اس کو آگے لوگوں کو بتاتے رہیں۔ مثلا آپ کے پاس کوئی بندہ آیا دم کرنے کے لیے اور آپ نے اس کو دم کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کی جو سورہ فاتحہ پہ آپ اس کو دم کر رہے ہیں آپ کو سورہ فاتحہ اچھی طریقے سے ازبر ہو، یاد ہو، حفظ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حروف، ان کے ادائے کلمات آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے عین کے بجائے الف پڑھی تو پھر اس میں کیا تاثیر رہے گا؟ معنی ہی تبدیل ہوگی۔ اگر آپ نے زبر کی بجائے کسرہ پڑھی، زیر پڑھی تو تاثیر ختم ہو گئی نا اس میں سے۔ تو سب سے پہلے حافظ قرآن شرط نہیں ہے، لیکن جو ورد و وظائف ہم آگے لوگوں کو دم کرواتے ہیں یا دم کروانے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کم از کم عامل کو تو یہ ہو کہ ان کے حروف جو ہے وہ صحیح ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو حلال اور حرام کا علم ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ بسا اوقات مشائخ نے فرمایا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی اگر کسی تعویذ یا دم درود کا کام لیا جائے تو یہ بھی مشائخ نے مکروہ قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے اللہ رب العزت کے کلام کی وجہ سے اس کی قوت و طاقت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے دل میں اگر کسی کو محبت نہ بھی ہو تو اس کلام کی وسیلے سے ان کے دل میں اس کی محبت ڈالی جاتی، گویا وہ غیر مختار ہو جاتے، ان کی اختیار سلب کی جاتی۔ تو اس صورتحال کی طرف بھی آپ خیال رکھیں، سوچ رکھیں کہ کوئی حلال و حرام کا بھی علم ہونے چاہیے۔ مثلا آپ ہو بچی، آپ ہو خاتون، اور آپ کے پاس بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مرد بھی آ جائیں، تو اگر آپ نے ان کے لیے دم تعویذ کرنا ہوگا تو ان کے لیے شریعت مطہرہ کی حدود معین ہے، کیا آپ اس حدود کو جانتے ہو یا نہیں؟ تعویذات اور عملیات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی تقوی حاصل ہونی چاہیے، آپ کو متقی ہونا چاہیے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو باعمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں عملیات میں سے آپ کسی کو بتائیں گے کہ بھئی آپ نے یہ قرآن عظیم الشان کی اس سورہ کو آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کبھی تم نے خود پڑھی ہے؟ تو پہلے آپ خود پڑھیں، خود آپ کہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل
رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں منقول ہے. میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو اس نام کے ساتھ، کوئی اور نام بھی اس کی زمرے میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں، لیکن زیادہ موثق یہ ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے نا شکر بڑی پسند ہے اور میں شکر کھاتا ہوں، لیکن شکر مجھے بہت نقصان دیتا ہے. تو آپ حضور یوں کر لے، مجھے کوئی اس طرح وظیفہ بتا دے کہ شکر سے میرا دل اچاٹ ہو جائے، میں شکر نہ کھاؤں. تو آپ نے فرمایا بیٹا ایک ہفتے بعد آنا. ایک ہفتے بعد وہ آیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو شکر ہی دم کر کے دے دیا. کہا بیٹا کھاؤ گے تو پھر آپ کو شکر کھانے کو دل نہیں کرے گا. انہوں نے شکر کھا لی، واقعی ایسے ہی ہوا. تو پھر بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہا حضور آپ نے مجھے ایک ہفتے کا مہلت دیا تھا، ایک ہفتہ پہلے کیوں آپ نے دم کر کے نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا ہوا یہ تھا کہ مجھے خود شکر پسند تھی، میں خود شکر کھاتا رہا. تو اگر میں کسی اور کو شکر سے منع کرنے کے لیے دم کر دوں تو سب سے پہلے مجھے خود شکر سے منع ہونا پڑے گا، پھر اس کے بعد پھر میں کسی اور کو دم کر سکتا ہوں تو میرے دم میں تاثیر ہوگی. تو میں نے ایک ہفتے سے شکر کھانی بند کر دی ہے، اسی لیے اب مجھ میں اللہ رب العزت نے یہ قوت و طاقت رکھا ہے کہ میں اگر شکر دم کر لوں تو اگر اسی شکر کو کھائیں گے تو آئندہ پھر آپ شکر نہیں کھا سکو گے. تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ عمل لازم ہے، آپ خود یہی کام کرو گے. تیسری بات جو اس میں سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کامل مکمل عامل سے اس کی اجازت ملے. بغیر اجازت کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. دم تعویذ وغیرہ جو ہے اس کے لیے آپ کو اپنی شیخ سے اجازت لینی ہوگی، اور شیخ بھی ایسا ہو کہ وہ بھی خود ان چیزوں کا عامل ہو. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ شریعت مطہرہ کے مطابق ہی عمل کریں گے. کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا دم، کوئی ایسا کہ جو مفہوم ان کی سمجھ میں نہ آئے، اسے ہم سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا ہے، تو اس سے آپ اجتناب کرتے جائیں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ ابجد کی حروف جو ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ابجد کے حروف کی سمجھ آتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ ہم کہیں گے 786 لکھیں گے تو اس سے مراد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان الفاظ جو لکھے گئے ہیں یہ مبہم الفاظ ہیں، تو اسی لیے یہ جائز نہیں ہے. ہاں مبہم ہوگی تو تیرے لیے مبہم ہوگی. جو واقعی اس علم سے ریلیٹڈ ہے ان کو معلوم ہے کہ 786 کی کیا معنی ہوتا ہے. تو ایسے مبہم الفاظ لکھنا وہ بھی آپ اس کو چھوڑ جائیں گے. ایک اور شرط ہوگا کہ اس دم اور تعویذ میں سے آپ کا مراد اور مقصد اللہ کی رضا اور مخلوق کی بلائی اور مخلوق کی خدمت ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے نقش تعویذ بنانا ہے یا میں نے دم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ مجھے اتنے پیسے آپ دے دیں گے. نہیں، اللہ کی رضا مخلوق کی بلائی کریں گے اور کامل مکمل مرشد کی اجازت آپ کے پاس ہوگی تو تب جا کے. تو آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ آپ اپنی شیخ سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کی شیخ کیا شمع شبستان رضا کے عامل ہے اور اسے کس شخصیت نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد کیا ان کی شیخ نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی اور کو اجازت دے سکتے ہیں. پھر جو شمع شبستان رضا کی جو معمولات ہوتے ہیں اسے آپ حاصل کر لیں. اس کے لیے حافظ قرآن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کی تصوف کی رجعت نہیں ہو سکتی، لیکن بشرط یہ کہ آپ اپنی سلوک اور تصوف کو خود نہ چھوڑیں. تو اپنی سلوک و تصوف کو جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور مخلوق کے بلائی کی خاطر آپ یہ عملیات کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ.